کا پچھلے 80 سالوں میں یہ سب سے بڑا واقعہ ہوگا کہ یہ ورلڈ وار 3 رک گئی. یہ ورلڈ وار 3 تو ہو چکی ہے نا انڈائریکٹلی، ظاہر ہے پوری دنیا افیکٹ ہوئی ہوئی ہے. میرے لیے تو یہ ایسا ہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فیفا کا ورلڈ کپ جیت جائے، جس کی فٹ بال کی ٹیم جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں بھی نہیں جیت سکتی. تو یہ اس کے مترادف ہے اگر یہ پیس ٹاکس کامیاب ہو جائیں. لیکن یہ کامیاب نہ بھی ہوں، کم از کم فیفا کا ورلڈ کپ پاکستان میں ہو گیا اس اعتبار سے کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. الحمدللہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ اللہ تعالیٰ ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. 1979 کے بعد جو ایران کا انقلاب آیا تھا، اس کے بعد اب آلموسٹ سمجھ لیں 47 ایئرز کے بعد پہلی دفعہ ایران اور امریکہ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. یعنی اتنی پکی ان کی کٹی تھی، بیچ میں وقتی طور پہ ہوئی، لیکن وہ آمنے سامنے پھر بھی نہیں بیٹھتے تھے جب صدام حسین کا مسئلہ ہوا. لیکن باقاعدہ جو بیٹھنے والا معاملہ ہے، کیونکہ اس وقت سے ایمبیسی ختم کر دی تھی امریکہ کی بھی اور اسرائیل کی بھی خمینی صاحب نے، اور یہ اب پہلی دفعہ یہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں. ابھی تو وقتی طور پہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس، وہ اپنی چیزیں سامنے رکھ کے ان کے واپس چلے گئے ہیں. امید ہے کہ جا کے یہ بھی اپنے بڑوں سے، مجتبیٰ خامنائی صاحب سے ڈسکس کریں گے اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. پاکستان نے یو این او لیول کا کام کیا ہے. یو این او وہ کام نہیں کر سکا جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے لیا، الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا وہ احسان اتر گیا. جب پاکستان بنا تھا تو آپ کو پتا ہے پہلا ملک جس نے پاکستان کو باقاعدہ طور پر تسلیم کیا تھا وہ ایران ہی تھا. 1947 میں سب سے پہلے ایران نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا ایک الگ ملک کے طور پر. تو اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک پاکستان نے ایران کے بدلے اتار دیے. بعض اوقات پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل پابندیوں کی وجہ سے زیادتی والا معاملہ بھی ہوا. یہ گیس پائپ لائن کا جو ہوا، امید ہے وہ بھی انشاءاللہ ریزالو بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 2، ایران کی طرف سے جو ڈیلیگیشن آیا اس کے ہیڈ جو ہیں ان کے سپیکر ہیں محمد باقر حفظہ اللہ تعالی، اور ان کے ساتھ وہ وزیر خارجہ بھی ہیں مشہور زمانہ عباس اراکچی صاحب، جن کے ساتھ پچھلی پیس ڈیلز چل رہی تھیں عمان میں، اور وہ بیچ میں اسرائیل نے سارا رنگ میں بھنگ ڈال دیا. اور آلموسٹ کوئی 70 کے قریب لوگ ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف امریکہ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس، وہ الگ جہاز میں آئے ہیں. پروٹوکول دیکھیں، امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ ان کے ساتھ نہیں آیا، وہ الگ سے جہاز اپنا لے کے آیا. اور جو ساتھ 2 تھے، ایک حضرت ٹرمپ کے جو داماد ہیں اور دوسرے ان کے جو بزنس پارٹنر ہیں. اصل میں تو یہ رشتہ ہے، باقی جو حکومتی ذمہ داریاں ہیں وہ علیحدہ سے. تو بہرحال وہ تو اپنا مقدمہ رکھ کے فی الوقت واپس چلے گئے ہیں. اب ایران جا کے اپنے بڑوں سے ڈسکس کریں گے. امید ہے کوئی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. دونوں کو نور خان ایئر بیس کے اوپر ریسیو کیا گیا. یہ وہی ایئر بیس ہے جو 8 سے سال پہلے انڈیا نے تباہ و برباد کر دی تھی میڈیا میں، ایکچولی تو نہیں ہوئی بھی تھی. یہ وہی ایئر بیس ہے. اس وقت 2 ایشوز ہیں جو بون آف کنٹینشن بنے ہوئے ہیں اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے، اسی لیے جے ڈی وینس اپنا موقف بیان کر کے واپس چلے گئے ہیں. اب ایران نے فیصلہ کرنا ہے. نمبر 1 لبنان کا ایشو ہے. اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل تیار نہیں ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ لبنان کی جو حکومت ہے وہ تو امن کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، لیکن وہاں پر جو جہادی تنظیم ہے وہ حالات کو خراب کر رہی ہے، تو آپ اس کو کنٹرول کریں. اس لیے اسرائیل اور لبنان کی ٹاکس بھی شروع ہو گئی ہیں امریکہ میں. اللہ کرے وہ ٹاکس بھی کوئی حتمی انجام تک پہنچے. دوسری طرف ظاہر ایران کی پراکسی ہے. آپ ذرا اسرائیل اور امریکہ کی جگہ کھڑے ہو کر دیکھیں، پھر آپ کو ذرا اندازہ ہوگا کہ اسرائیل اور امریکہ کی جو ڈیمانڈ ہے لبنان کی ایک جہادی تنظیم کے حوالے سے وہ کس حد تک ویلڈ ہے. اس تکلیف سے ہمیں بھی گزرنا پڑ رہا ہے ٹی ٹی پی کی شکل میں. ظاہر ہے جب اس طرح سٹیٹس بنی ہوئی ہوتی ہیں تو پھر معاملات کسی اور نظر سے دیکھے جاتے ہیں، جبکہ لبنان کی حکومت خود بھی چاہتی ہے کہ ان کو لمیٹڈ ہونا چاہیے. خیر ہم اپنا کوئی موقف نہیں رکھ رہے. میں آپ کو دونوں طرف کا، وہ ہمارے استاد غامدی صاحب کہتے ہیں نا کہ میں ان کی جگہ کھڑے ہو کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صورتحال ہے. سوچنے کے لیے ایک ٹاپک دے رہا ہوں. تو ایک مسئلہ ہے لبنان کا، اور اس میں بھی اس جہادی تنظیم کا مسئلہ ہے، اور دوسرا ہے انریچمنٹ آف یورینیم. وہ کہتے ہیں آپ نے یورینیم کو، پہلے تو وہ کہتے تھے آپ نے اس کو زیادہ انریچ نہیں کرنا، اب وہ کہہ رہے ہیں آپ نے رکھنا ہی نہیں ہے، کسی نیوٹرل ملک کے پاس رکھوا دیں، رشیا کے پاس، چائنا کے پاس. آپ کو ہم نے جو پیسفل پرپس کے لیے
एटॉमिक एनर्जी हासिल करते हैं बिजली बनाने के लिए, उसकी भी अब इजाजत नहीं है। जो पहले वो देने के लिए तैयार थे 2025 में, अब वो उससे भी पीछे हट गए। इसमें कोई दरमियान की राह निकल सकती है, वो भी इस लेवल पे कि उसी स्टेज पे वापस, लेकिन अमेरिका आने के लिए तैयार नहीं। ये दो बड़े मसले हैं जी, लबनान की जिहादी तंजीम और यूरेनियम। 3 मसले ऐसे हैं जो रिजॉल्व हो सकते हैं। तो ये टोटल 5 मसाइल हो गए। 2 तो मैंने बताया ये क्रिटिकल हैं, ये सॉल्व ना हुए तो ये मामला सेटल डाउन नहीं होने। जो 3 मसले रिजॉल्व हो सकते हैं उसमें पहले नंबर पे ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको वो लिमिटेड करना चाहते हैं कि आप इतनी लंबी लॉन्ग रेंज के मिसाइल ना बनाएं जिससे अमेरिका को या उसके इत्तेहादियों को कोई खतरा हो। वैसे इत्तेहादी तो अब वैसे ही नेटो तो ऑलमोस्ट आप समझें कि एक जिंदा लाश ही है। बहरहाल ज्यादा लॉन्ग रेंज वो चाहते हैं कि आप ना बनाएं। इस पे शायद ईरान मान जाए कि ठीक है इसराइल तक तो हमें बनाने दें, क्योंकि उससे तो हमारी दुश्मनी है, इससे लंबे हम नहीं बनाते। वो तो पाकिस्तान के पास भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वाला मामला अभी उस लेवल पे नहीं है। और ईरान ने भी जो सुना है हमने कि नॉर्थ कोरिया से लिया है, लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है। दूसरा अबनाए हुर्मुज वाला मामला वो भी ईरान खोल देगा। ज़ाहिर है वो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, उस पर ईरान कोई टैक्स भी नहीं लगा सकता। नहर स्विस की मिसाल देना गलत है, वो मैन मेड है। पनामा कैनाल मैन मेड है, उसके ऊपर खर्चा होता है। ये कुदरती रास्ता है, यूएनओ के तहत आप कुदरती रास्ते को नहीं रोक सकते। ना ईरान ने पहले रोका हुआ था, ये अमेरिका ने पंगा किया। आप देखें बात शुरू हुई थी रजीम चेंज से और खत्म हुई है जी अबनाए हुर्मुज खोल दें। लो सामो कितू गल शुरू हुई थी और रजीम चेंज अपनी करवा ली है, अपने जर्नैल फारग हो गए। अगले इलेक्शनों में शायद ट्रंप साहब भी उड़ जाएं। इस जंग के बाद तो वैसे ही उनकी पोजीशन कमजोर हो चुकी हुई है। तो अबनाए हुर्मुज के ऊपर ईरान मान जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। और तीसरी चीज जो है वो ईरान डिमांड कर रहा है कि आपने 3,30,000 घर तबाह कर दिए। जिंदगी में इंसान इतनी एफर्ट करके बड़ी मुश्किल से एक मकान बनाता है, तो इन लोगों के मकानों का क्या बनेगा? ये अरबों डॉलर का खर्चा है। और जाहिर है कि ईरान तो डिफेंसिव पोजीशन पे था, अटैक तो अमेरिका ने किया है, तो खर्चा अमेरिका को देना है। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि अबनाए हुर्मुज के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, वहां से हम अपने घर बनाएंगे, या फिर हमारे जो असासे आपने फ्रीज किए हैं उनको डिफ्रीज करें। सिर्फ फ्रांस के अंदर 50 अरब डॉलर के असासे हैं ईरान के, और वो इनकलाब ईरान के वक्त के फ्रीज हुए हैं। 50 अरब डॉलर, हमें 1 अरब डॉलर के लिए IMF की मेहनत मारनी पड़ती है। और ये सिर्फ फ्रांस की बात हो रही है, पूरी दुनिया के मिलाए जाएं तो 100 अरब डॉलर से ज्यादा ईरान के असासे डॉलर्स की शक्ल में, प्रॉपर्टी की शक्ल में इस वक्त फ्रीज हुए हैं। लिहाजा दुनिया में ऐसा नहीं होता कि IMF कर्जा वापस मांगे थे तुसी कहो आया जे गोरी। ईरान नहीं खुलवा सका, 40 साल हो गए। फ्रांस के यूज में वो असासे, किराया भी कोई ईरान को नहीं मिलता। दुनिया में ऐसे मामला नहीं चलते। पाबंदियां जब लगती हैं ना तो लग पता जाता है। ईरान जो थोड़ा बहुत सर्वाइव किए हुए है, इतनी तकलीफ के बावजूद, वो तेल की वजह से। पाकिस्तान में कोई तेल नहीं निकला हुआ, फिर पाकिस्तान की आबादी भी 25 करोड़ है, उनकी 9 करोड़ है। तो इसलिए जज्बात को छोड़ के ना कोई इल्मी ग्राउंड्स के ऊपर मामलात को लेकर चलना चाहिए। तो ये जो तीसरा मसला है असासे डिफ्रीज करने वाला, इस पे अमेरिका मान जाएगा अबनाए हुर्मुज खोलने के अगेंस्ट। लिहाजा ये जो 5 चीजें मैंने बताई, इनमें से 2 ही बोन ऑफ कंटेंशन बनेंगे जिनका रिजॉल्व होना बहुत मुश्किल है। अल्लाह करे रिजॉल्व हो। नंबर 1 लबनान की जिहादी तंजीम का मसला, नंबर 2 यूरेनियम का मसला, उसकी एनरिचमेंट का मसला। पीसफुल पर्पस के लिए भी अब अमेरिका इजाजत नहीं दे रहा। और 3 मसाइल हल हो सकते हैं, मिसाइल की रेंज वाला मामला, अबनाए हुर्मुज वाला, और असासे जो मुंजमद हुए हैं उनको डिफ्रीज करने वाला मामला। वो अबनाए हुर्मुज से मुतालिक है। आपको पता है कि ये नेचुरल रास्ता है खलीज फारस के अंदर, और ये जो नेचुरल रास्ता है इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। जो इंटरनेशनल कवानीन है उनके तहत टैक्सेस सिर्फ उन रास्तों पर लगते हैं जिनके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, जिस तरह नहर स्विस है जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से मिलाती है। वरना तो तकरीबन 30,000 किलोमीटर फालतू बहरी जहाजों को तय करना पड़ता था जब तक कि ये नहर स्विस नहीं बनी हुई थी। पूरा अफ्रीका, और वो भी इतना मुश्किल रास्ता, इसने तो दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। आज भी ऑलमोस्ट कोई 30 से 40% जो तिजारत है वो इसी रास्ते से होती है। इस तरीके से पनामा कैनाल जो है वो भी मैन मेड है, उस पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हुए हैं। हजारों लोगों ने अपनी जानें दी हैं जिन लोगों ने इसकी खुदाई में हिस्सा लिया, तो उसमें तो टैक्स समझ आता है। लेकिन इस रास्ते के ऊपर ईरान ने कभी टैक्स ना माजी में लिया, ना मुस्तकबिल में उनका लेने का इरादा है, और ना वो ले सकते हैं। अलबत्ता उन्होंने उस रास्ते को वक्ती तौर पर ब्लॉक कर दिया। कहां रोजाना 135
बहरी जहाज गुजरते थे वहां से, बड़े बड़े, और पिछले 25 दिनों में सिर्फ 116 जहाज गुजरे हैं। कहां रोजाना के 135 और कहां 25 दिनों में 116। और ईरान ने बकायदा अनाउंसमेंट की है कि ये रास्ता हमारे दोस्तों के लिए खुला है, और उसमें उन्होंने नाम लिया है चाइना का, रशिया का, इंडिया का, पाकिस्तान का, और बिल्कुल खुला होना चाहिए। इंडिया ने अगरचे उनके साथ ज्यादती वाला मामला किया, लेकिन इंडियन अवाम तो ईरान के साथ खड़े। जलील तो वो बेचारे होंगे ना जब वहां तेल नहीं मिलेगा। आपने देखा अभी गैस के लिए किस तरह कतारें लगी हुई हैं वहां पे, कई लोग शहीद हो गए। इसी तरीके से पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो आपको रश नजर आ रहा है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा आबादी के एतबार से जो मुल्क है इंडिया, जो चाइना को भी क्रॉस कर चुका है आबादी में, वहां पे लोग जो है वो इस तरीके से तकलीफ का शिकार हो। तो बिल्कुल ही अच्छा डिसीजन किया है ईरान ने, और वो जहाज गुजरने दिए। पाकिस्तान के झंडे की तो अल्लाह ने ऐसी कदर की है कि हजरत ट्रंप ने भी माना है कि जी वो 10 जहाज गुजरे हैं जिन पे पाकिस्तानी फ्लैग लगे हुए थे। और यहां पे जो हमारे हरामखोर यूट्यूबर्स हैं उन्होंने साथ खुद से ऐड कर दिया जी वो अमेरिका के जहाज थे जो पाकिस्तानी झंडों में वहां से गुजारे गए। रात को मुझे एक भाई मिलने आए, हालांकि वो खुद किसी और जमात से ताल्लुक रखते हैं, और मुझे कहते हैं देखो ना जी ये सब क्या कीता है पाकिस्तान ने। मैं कह रही देखो वाकई जी ये दजाली फितना होता है, तो तक भी पहुंच गया। मैं कहा तुहानू तो अंग्रेजी भी आंदी है, वो सुनो तो सही ट्रंप क्या कह रहा है। वो कहते नहीं ट्रंप ने किया है कि साढ़े जहाज कढ़ाए ने, और मैं कहा उन्होंने नहीं किया, हरामखोर यूट्यूबर्स ने किया है। और मुझे बताएं अगर ये गुजारे भी होते तो ट्रंप ने कहना था ताकि आंदा कोई पाकिस्तानी झंडे वाला जहाज ना गुजरे। दूसरी बात, ये हरामखोर यूट्यूबर्स ईरान की सिक्योरिटी से बढ़कर सिक्योरिटी रखते हैं, जो बंद कमरे में बैठे हुए, और इंफॉर्मेशन उनकी वो है जो अपने दिमाग से सोचते हैं। बंद कमरे में मैं भी बैठा हुआ हूं, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया से जमा होती है। कुरान और सुन्नत के दलाइल हो या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, अल्लाह के फजल से जो जो बताया था वही वही हुआ। और अब आपने मेरे पुराने ये सारी वीडियोस लगा के देखनी है, जो जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये होगा। तो इन हरामखोरों से बच के रहें। ये सिर्फ पाकिस्तान की कोई, यानी ये समझते हैं कि हमारा महात्मा अंदर है ना तो पीछे से पाकिस्तान तबाह हो जाए बेशक। अब ये तख्ते मश्क इसलिए बने हुए हैं कि बदकिस्मती से यही इस वक्त एंटी स्टेट हरकतें कर रहे हैं ना। और ये तो शाही कोई नहीं है, मैंने तो टीएलपी को आड़े हाथों लिया उस जमाने में जब स्टेट ने गोद लिया हुआ था टीएलपी को। नवाज शरीफ साहब के दौर में भी, इमरान खान साहब के दौर में भी अकेला बंदा मैं था जो ललकारता था टीएलपी की एक्टिविटीज को कि ये गलत काम कर रहे हैं, जो धरने दे रहे हैं, लोग हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंच सकते, लोगों को तकलीफ में इन्होंने मुब्तला किया हुआ है। लिहाजा जिन लोगों को ये तकलीफ है ना कि जी वो हमारी जमात को इंजीनियर साहब टारगेट कर रहे हैं, तुसी बर्गर फैमिली हो। मैंने तो सरतन से जुदा वाली पार्टी जिन्होंने मेरे ऊपर 10 हमले तो करवा लिए हैं, कम से कम 11वां आप 295C वाला भी मिला लें, तो मैं तो उनको भी पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों से आड़े हाथों ले रहा हूं। कल को अगर यही काम नून लीग पीपल्स पार्टी ने शुरू किए तो मैं उनके बारे में भी इसी तरीके से गुफ्तगू करूंगा। लेकिन आप कोई खौफ खुदा करें कि आप किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और अब मेरा ख्याल है जितनी यानी बेइज्जती हो चुकी है इस हवाले से अपनी आप की पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू कर करके, तो कल को अगर खुदा ना खास्ता, वैसे तो उम्मीद कोई नहीं है, जो आपकी हरकतें हैं, आप लोग हुकूमत में आए तो फिर स्टेट के फजाइल आप कैसे दोबारा से सुनाएंगे? आपको फिर दोबारा कहना पड़ेगा कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, तो दोबारा से कैसे बाप कहेंगे? तो इसलिए बस उतनी दुश्मनी लेके चलें जहां पर पाकिस्तान कंप्रोमाइज ना हो, क्योंकि पाकिस्तान इधर ही है। आर्मी चीफ भी आएगा चला जाएगा, प्राइम मिनिस्टर भी आएगा चला जाएगा, स्टेट ने अपनी जगह पे रहना है और हमने भी जाहिर है यहीं पर रहना है। बच्चे तो आपके महात्मा के भी बाहर मुल्क में बैठे हुए हैं, तीनों, 2 डिक्लेयर और 1 अनडिक्लेयर, और बाकी पॉलिटिकल लीडर्स के भी, जर्नैलों के भी बाहर ही बैठे हुए, ठीक है ना। और हमारे बच्चों को तुम यहां रोडों पे लाके मरवाते हो, खा मजहबी जमातें हो, खा सियासी जमातें हो, खा हमारे रियासती इदारे हो, इनके भी आप आलाकार ना बने। कल को ये कोई इस किस्म का प्रोटेस्ट करवाते हैं, किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है जिसके अंदर जो है वो रियासत के खिलाफ आप खड़े हो। तो ईरान का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारे हरामखोर यूट्यूबर्स के बयानियों को नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान के भोले अवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम कोई खबर ये चलाते हैं ना तो आप उसको कंफर्म कर लें कि क्या इसी तरीके से हो रहा है। और फिर अमेरिका आपके तेल के ऊपर बैठा है। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा तेल अमेरिका के पास है। सिर्फ शेल ऑयल ही वो निकालना शुरू कर देना, दुनिया में सबसे एंड पे अगर तेल किसी मुल्क में खत्म होना है तो वो अमेरिका में होना है। उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी हुई है, पूरे प्लान के साथ वो चल रहे हैं। तो वो हमारे इन मुल्कों के तेल के ऊपर नहीं बैठे हुए, आप बेफिक्र रहे। इल्मी पॉइंट नंबर 10, अमेरिका ने अनाउंसमेंट की है कि 7 जजीरे हैं जिस पे उन्होंने अपनी फौजों को उतार कर कब्जा करना है। और जाहिर है वो जजीरे ईरान के जजीरे हैं जिसके जरिए वो समझते हैं कि हम खलीज फारस को कंट्रोल कर लेंगे। इस वक्त भी तकरीबन 8700 फौजी उनके वहां पर आ चुके हैं। और अभी कल ही खबर आई कि एक और बहरी बेड़ा उनका जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नाम के ऊपर जो है, पहला तो अब्राहम लिंकन के नाम के ऊपर जिसके बारे में यही खबर आ रही थी कि शायद उसके ऊपर कोई हमला हुआ है, बहरहाल वो कंफर्म नहीं है कि वो इस्तेमाल के काबिल है या नहीं है। बहरहाल उन्होंने एक बहरी बेड़ा और रवाना कर दिया है
اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ اب جنگ کو پرولونگ ہی کریں گے، اگرچہ اتنی کم فوج کے ساتھ جنگ جیتنا بہت مشکل کام ہے۔ آپ دیکھیں افغانستان میں انہوں نے 1 لاکھ فوج اتاری تھی، حالانکہ وہاں پہ ان کا کسی ملک سے مقابلہ نہیں تھا، ایک ملیشیا رجیم تھی افغانستان کی، طالبان، ان کے ساتھ مقابلہ تھا، کوئی اسٹیبلش کنٹری نہیں تھا۔ عراق کے اندر انہوں نے 2 لاکھ فوج، 2 سے 3 لاکھ اتاری تھی، پراپر ایک ملک تھا، اور وہاں آپ نے دیکھا کیا صورتحال۔ تو یہ جتنی فوج یہ بتا رہے ہیں اس کے ساتھ تو ایران تو بہت بڑا ملک ہے، بلکہ ابھی تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں امریکہ اگر کوئی جنگ ہارا نہیں ہے تو جیتا بھی کوئی نہیں ہے، ویتنام کی جنگ ہو، افغانستان کی جنگ ہو، بلکہ اگر میں کہوں کہ ایک جنگ تو وہ واقعتاً ہارے ہیں 1953 میں جو چائنا کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی، جس کے بعد سے یہ حضرت کم جو ہیں وہ موٹو، اس کے والد اور دادا جو ہیں وہ، بلکہ اس وقت تو اس کا دادا تھا، اور نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا بن گئے تھے، اس وقت تقریباً ان کے 35 سے 40 ہزار فوجی وہاں امریکن مارے گئے تھے، اور آلموسٹ کوئی 1.5 سے 2 لاکھ چائنیز فوجی مارے گئے تھے۔ اس وقت ایک غرور تھا امریکہ کے اندر، ورلڈ وار 2 جیتی ہوئی تھی، اور وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس طریقے سے چائنا جو ہے وہ کوریا کے دفاع میں آ جائے گا، لیکن چائنا نے ہمت دکھائی، اگرچہ ان کو بہت زیادہ جانیں گنوانا پڑی، اس کے باوجود ایٹ لیسٹ وہ امریکہ کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ ایران کے ساتھ جو یہ 2026 میں جنگ شروع ہوئی ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا انجام بھی وہی ہوگا، اللہ کرے، بشرطے کہ باقی ملک جو ہیں وہ ایران کو سپورٹ کرتے رہے۔ ظاہر ہے ایران اکیلا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اب تو انٹرنیشنل میڈیا میں اخبارات جو کریڈیبل ہیں ان میں یہ خبریں آ چکی ہیں کہ چائنا فل سپورٹ کر رہا ہے لاجسٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے، رشیا سپورٹ کر رہا ہے ایران کو۔ اچھا، میرے دماغ میں ایک بات آئی، آپ نے برا نہیں ماننا، کہیں پر ذکر نہیں ہو رہا کہ کسی بابے نے ان کی کوئی مدد کی ہے، کہیں کسی اخبار میں چھپا ہے یا کسی یوٹیوبر نے کہا ہو کہ فلاں جو حضرت صاحب ہیں عراق میں جو دفن ہیں، یا ایون ائمہ اہل بیت علیہم السلام جو ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہیں، ان کے بابے تو ہمارے لیے رسپیکٹیبل بھی نہیں ہیں، ان کے بارے میں بھی کسی صحافی کی زبان سے، کسی یوٹیوبر کی زبان سے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ مدد فرما رہے ہیں۔ سب کہہ رہے ہیں جی چائنا مدد کر رہا ہے، ایران کی، رشیا مدد کر رہا ہے، پاکستان کی مورل سپورٹ ہے، ایٹ لیسٹ سعودی عرب کو روک کے رکھا ہوا ہے، بابوں کا کہیں ذکر ہی نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بابے واقعتاً اب فیل ہو چکے ہیں، یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ نعرہ عام ہو چکا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ یعنی یہ نبی کی تعلیمات ہے نا، قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خوب تیاری کر کے رکھو آلات جنگ کے ذریعے اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے اپنے دشمنوں کے خلاف۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، آگاہ ہو جاؤ، طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے، طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے۔ اس زمانے میں تیر تھے، آج کل میزائل ہیں یا ایئر سٹرائکس ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی تو یہی تعلیمات ہیں جس پہ ایران عمل کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو کہیں نہیں فرمایا کہ طاقت بابوں میں ہے، ہاں بابے تھے، ایک بندے نہیں ٹاکے رکھ دیتے نے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ ایک مدنی پوائنٹ میرے ذہن میں ہے۔ آپ دیکھیں اس دفعہ بھی میں رمضان نشریات میں کم از کم 5 ٹی وی چینلز کے اوپر اللہ کے فضل سے پورا مہینہ فی سبیل اللہ دین کی خدمت کرتا رہا، اور وہ توحید جو بند کمروں میں بھی بیان کرتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں ریکارڈنگ ہو کے باہر نہ نکل جائے اور لوگ ہمارے گھر پہ حملہ نہ کر دیں، میں نے ٹی وی چینلز کے اوپر وہ توحید بیان کی ہے۔ آج اگر کوئی بابوں کے حق میں بولتا ہے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، توحید بیان کرنے والا دلیری سے بیان کرتا ہے۔ تو جو لوگ یہ دعوے دار تھے نا کہ ہم ٹھیکیدار ہیں توحید کے، وہ تو ماموں کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور اہل بیت سے جس نے بھی دشمنی لی ہے، خواہ کوئی نبی اسلام کے زمانے کا تھا، مولا علی کے زمانے کا تھا، یا آج کے زمانے کا ہے، وہ ذلیل ہی ہوا ہے۔ اور جس نے اہل بیت کا دفاع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے۔ بلکہ ابھی یہ میں کل ہمارے جو بھائی ہیں ریحان طارق صاحب، بلکہ انجینئر ریحان طارق، وہ کیمیکل انجینئر ہیں، انہوں نے وہ ایک قوال کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ ساری قوالیاں جو ہے شرکیاں میں ڈیلیٹ کر دوں گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ قوال یہ کہیں کہ یہ شرکی ہیں اور یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہو، ورنہ ڈسکس تو یہ ہوتا تھا کہ بابوں کی بڑی شان ہے۔ اب وہ قوال بھی کہہ رہا ہے کہ جی اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ روئے ارض نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہو، لیکن قرب قیامت میں قیامت آنے سے پہلے پہلے ایک دفعہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، دوبارہ سے خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جب تک چاہے گا میں تم میں موجود رہوں گا، تم میں نبوت باقی رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا لے گا، میرے بعد خلافت اعلی منہاج النبوہ قائم ہوگی، جو ابو داؤد اور ترمذی میں آیا کہ 30 سال تک ہوگی۔ اس کی تفصیلات بھی آئیں، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اور ان 6 سالوں میں 5.5 سال حضرت علی کے ہیں اور 6 مہینے حسن ابن علی کے۔
پھر مسند احمد کی حدیث میں آگے آتا ہے کہ خلافت اعلی منہاج النبوہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا. پھر تم پر جابر حکمرانوں کا غلبہ ہو جائے گا، اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ غلبہ باقی رہے گا. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت اعلی منہاج النبوہ قائم ہوگی. یعنی یہ 5 ادوار کا ذکر موجود ہے. نبی الاسلام کا مبارک دور، اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت، پھر جابر حکمران، اور 5واں دور جو الٹیمیٹ خلافت راشدہ واپس آئے گی. آج ہم جس ایرا میں ہیں، ہم ماضی میں جا کے یہ ادوار گنوا سکتے ہیں. نبی الاسلام کا مبارک دور 11 ہجری میں مکمل ہوا. اس کے بعد 30 سال خلافت رہی. صلح حسن 41 ہجری میں ہوئی، ایگزیکٹلی 30 ایئرز کے بعد. دوسرا دور بھی ختم ہوا. 41 ہجری سے بنو امیہ کی ملوکیت شروع ہوئی، کاٹ کھانے والی ملوکیت. وہ آلموسٹ 90 سال تک رہی. پھر دوسری صدی ہجری کے اندر بنو عباس کا غلبہ ہوا. وہ بھی کاٹ کھانے والی ملوکیت ہی تھی، لیکن ایک دوسرے خاندان کی، اور وہ سلسلہ کئی سو سال تک جاری رہا. اور اس میں مسلمانوں پر عروج و زوال کا سلسلہ رہا. آپس میں بھی طوائف الملوکی ہوئی، یہ سب کچھ ہوتا رہا. اسی دوران جو مسلمانوں پر تاتاریوں کا ایک آزمائش والا معاملہ ہوا، اس کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا عثمانیوں کے ذریعے سے. تاتاریوں نے ہی حق قبول کر لیا، اور پھر الٹیمیٹلی یہ جو ملوکیت ہے اس کا خاتمہ ہوا، اور جابر حکمران مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئے جو زبردستی حکمران بن گئے. یعنی کلونیل پاورز، کہیں پر فرینچ آ گئے، کہیں پر گریٹ برٹن نے قبضہ کر لیا. اور یہ جابر حکمران بالآخر کافی حد تک مسلمانوں سے ٹل گئے ورلڈ وار 2 کے بعد، جب مسلمانوں کے دوبارہ سے اب آلموسٹ 58 ملک بن چکے ہیں. ورنہ اگر آپ ورلڈ وار 1 کے قریب دیکھیں تو ایک سلطنت عثمانیہ ہی بچی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. سب کانٹیننٹ پہ تو گریٹ برٹن کا قبضہ پہلے ہی ہو چکا تھا. پھر آہستہ آہستہ یہ ملک بننے شروع ہوئے، انڈونیشیا، ملیشیا، مصر، یہاں پہ پاکستان، اور پھر پاکستان میں سے ہی بنگلہ دیش بھی نکلا. افغانستان بھی کافی حد تک معاملات بہتر ہوئے. ایران تو خیر پہلے بھی اس طریقے سے محکوم نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال انقلاب تو 1979 میں آیا. اس طریقے سے دوسرے جو عرب ملک ہیں وہ بھی آزاد ہوئے. افریقہ میں کتنے عرب ملک بن گئے. یعنی کلونیل پاورز کا جو ایک غلبہ تھا وہ ڈھیلا پڑا. اب یہ جو ایرا ہے، یہ خلافت اعلی منہاج النبوہ جو دوبارہ قائم ہونی ہے اس کی طرف جا رہا ہے. یعنی ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے. یعنی یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ رات کو سوئیں اور ایک ایرا ختم ہوا ہے اور دوسرا شروع ہو جائے. آہستہ آہستہ اس میں کنورٹ ہوتا ہے. اس کی طرف اب یہ معاملات رواں دواں ہے. اب وہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ 100 سال میں وہاں تک بات پہنچے، یا 500 سال میں پہنچے، یا 1000 سال میں پہنچے. بہرحال یہ اب آخری دور کی طرف ہم جا رہے ہیں. باقی سارے ادوار ہم دیکھ چکے ہیں. مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت پہنچ نہ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اسے قبول نہ کر لیں. آج سوشل میڈیا کی برکت سے، انٹرنیٹ کی برکت سے یہ بات سمجھنا آسان ہے کہ دنیا کے ہر کونے تک اسلام کی حقیقت پہنچ چکی ہے الحمدللہ. شاید چند ایک کوئی جنگلات باقی رہ گئے ہوں، ادروائز جتنی بھی سویلائز جگہ ہیں وہاں پر یہ حق کھل چکا ہے. اس حوالے سے مسلمانوں کا ریلیجن لوگوں میں انٹروڈیوس ہو چکا ہے. اور خصوصاً جب سے یہ پچھلے سال 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل کا اور حماس کا کنفلکٹ شروع ہوا، اس کے بعد سے تو پوری دنیا کی خبروں میں، مین خبروں میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. بنی اسرائیل ورسز مسلمز، جیوز ورسز مسلمز، اور اس سے ظاہر ہے ریلیجن والا معاملہ سب کے سامنے آ رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حق کو پوری دنیا تک انٹروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے پہنچا دیا ہے. اب جس کی مرضی وہ مزید تحقیق کرے اور حق کی طرف آئے. 11 ستمبر 2001 کے بعد جس طریقے سے مسلمانوں پر پابندیاں لگائی گئیں، اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے بھی خیر نکالا اور نان مسلمز کو اسلام کا تعارف ہوا. اس کے بعد تو بہت تیزی سے لوگ اسلام کو اسٹڈی کر کے پرپز آف لائف تک پہنچے. خدا کا تعارف ہوا لوگوں کو، اور قرآن کو اسٹڈی کیا، حق بات کو قبول کیا. ہر شر میں سے کوئی نہ کوئی خیر نکلتا ہے. ابھی یہ فلسطین والے جو معاملات ہوئے اس کے بعد کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا.
ایٹ لیسٹ یورپ امریکہ میں لوگوں کے دماغ کھلے ہوئے ہیں, وہ جب کسی تحقیق میں پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رزلٹ ضرور نکال لیتے ہیں, اور جو حق کے متلاشی ہیں وہ حق تک پہنچ جاتے ہیں. سنن نبی داؤد کے اندر اور مسند احمد کے اندر کئی ایک احادیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص نہ پیدا ہو جائے میرے ہی نام پر جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق 12 صحیح الاسناد احادیث میں نے مختلف ویڈیوز میں کور کی ہیں. آلموسٹ کوئی 1.5 سال پہلے جب بنو امیہ کے ایک بندر نے امام مہدی کی گستاخی کی تھی تو میں نے دوبارہ سے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا. امام مہدی کی گستاخی انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو وہ ساری احادیث اس لیکچر کے اندر میں نے بیان کی ہوئی ہیں. بخاری اور مسلم میں بھی اشارتاً موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے, سلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے, اور پوری دنیا میں امن ہوگا, اور وہ عادل حکمران کی حیثیت سے مسلمانوں میں اتریں گے. اور تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. اب یہ امام کا ترجمہ 2 طرح سے کیا گیا ہے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ جو مسلمانوں کا امیر ہے اس کے پیچھے حضرت عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے, کیونکہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی, مسلمانوں کا امیر کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں, یہ فضیلت امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں, میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. اور امام کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ تمہیں گائیڈ کرنے والی چیز تمہیں میں سے ہوگی, یعنی قرآن و سنت, کیونکہ وہ بھی امام ہے, یعنی وہ تمہاری شریعت کے مطابق چلیں گے, وہ نئی شریعت نہیں لے کے آئیں گے, وہ امتی بن کر آئیں گے. امتی نبی نہیں بن کے آئیں گے, امتی بن کر. نبی وہ پہلے سے ہے. یہی دجالی دھوکہ دیا غلام احمد قادیانی نے کہ اس نے کہا کہ جب آپ لوگ بنی اسرائیل سے ایک امتی نبی ادھار لے رہے ہیں تو میں تو خود رسول اللہ کی امت سے ہوں, تو مجھے کیوں نہیں لے رہے, میری خدمات حاصل کریں. تو ہم نے بنی اسرائیل سے کوئی ادھار نبی نہیں لیا, وہ امتی نبی نہیں ہے بلکہ وہ نبی پہلے سے ہیں, امتی بن کر آئیں گے, نبوت چھینی نہیں ہوگی. نبی امتی ہیں, وہ امتی نبی نہیں ہے. یہ الفاظ کے فرق سے اس دجل کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو وہ کوئی امتی نبی نہیں ہے, وہ نبی ہے جو امتی بن کر آئیں گے. اس امت میں وہ نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ دین کے مجدد کی حیثیت سے, ایک پولیٹیکل مسلمانوں کے لیڈر کی حیثیت سے آ رہے ہوں گے. شریعت وہی ہے, کیونکہ صحیح مسلم میں جب یہ حدیث آتی ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا, مسلمانوں کا امیر نماز پڑھائے گا, عیسیٰ ابن مریم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے, تو آگے راوی حدیث کے الفاظ ہیں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. یہ صحیح مسلم میں 394 نمبر حدیث ہے سٹارٹ ہی میں, تو اس میں یہ مقدمہ بالکل کلیئر ہے. باقی عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا, اس کے حوالے سے قرآن و سنت کے دلائل وہ میں الگ سے ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں. قرآن کلاسز متحمل نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں, چونکہ یہ ٹاپک اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ مسلمانوں پر تیسرا عروج آنا ہے امام محمد مہدی کے ذریعے, اور اس میں بھی جو ایک کرٹیکل ایشو ہے دجال کو قتل کرنے کا, چونکہ وہ فتنہ بہت بڑا ہوگا, اس کے لیے ایک غیر معمولی انسان کی ضرورت ہے. امام محمد مہدی دجال کو قتل کرنے پر غالب نہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس دجال کو قتل کروائے گا. اللہ چاہے تو کسی چڑیا سے بھی کروا سکتا ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا پلان بنایا ہے کہ جو جھوٹا مسیح ہے اس کو قتل کرنے والا سچا مسیح ہوگا. اور جیوز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آخری کوڑا عیسیٰ ابن مریم خود برسائیں گے. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین, یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو مٹی سے. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں اسے سوار چکوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. یہ تعظیمی سجدہ تھا جو اگلی امتوں میں جائز تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ کیا, سورہ یوسف میں آتا ہے. یہاں پہ فرشتوں کا حکم آیا کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو, سجدہ تعظیمی جائز تھا, اس امت میں حرام ہو گیا. وہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے, اس میں شریک القاضی مدلس ہے, لیکن سما کی تصریح سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا, آپ نے فرمایا سر اٹھائیے, کیا کر رہے ہیں؟
انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیرا نامی شہر، نجدیوں کا شہر کوفے کے پاس وہاں گیا، میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ۔ اچھا ان کو بھی پتا تھا قبر پہ نہیں سجدہ کرنا، پاکستانیوں کو آج تک نہیں پتا لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میری قبر پہ سجدہ نہیں کرو گے تو مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے مردوں کو اپنی عورتوں کے اوپر دیا ہے، لیکن اس کو بھی نبی علیہ السلام نے حرام فرما دیا۔ تو سجدہ تعظیمی اس امت کے اندر مکمل طور پر حرام ہے، اس وقت کی جواز کی حد تک تھا۔ رہا سجدہ عبادت تو وہ ہمیشہ ہی اللہ کے لیے رہا ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سب کے سب فرشتے سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جو ہے، ابلیس کہتے ہیں جیلس ہونے والے کو، جو حسد کرنے والا ہو۔ اچھا اس میں بھی پھر وہ اس میں سے بڑے روحانی نقطے نکال رہے ہوتے ہیں نا، یہ جو زیادہ تر روحانی نقطے ہوتے ہیں نا، یہ پیورلی شیطانی نقطے ہوتے ہیں جو یہ پیش کر رہے تھے۔ دیکھو جی انہوں نے جناب ابلیس نو اللہ نے تاں جڑا ارادہ ہے درگاہ کر دیتا، انہیں نبی دی تعظیم نہیں سی کی تھی۔ میرے بھائی نبی کی تعظیم کا مسئلہ سیکنڈری تھا، اصل چیز تھی کہ وہ اللہ کا حکم تھا۔ نبی کی تو تعظیم آپ بھی کوئی نہیں کر رہے، آپ کو بار بار ہم نبی علیہ السلام کی حدیث دکھاتے ہیں، آپ کہتے ہو نہیں جی یہ جو ہمارے بزرگوں کو نہیں پتا تھا، انہوں نے نہیں پڑھا ہوا، اور پھر آپ پتہ نہیں کیا کچھ تقلید کے نام کے اوپر نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ بت کھڑے کر دیتے ہیں۔ ان بزرگوں کی میں بات نہیں کر رہا، ائمہ اکرام کی، جنہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ بت بنا کے کھڑا کر دیا نا عیسائیوں نے۔ الموطا امام مالک میں موجود ہے، مسند امام احمد میں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبدو، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر۔ نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کے بارے میں بت کا لفظ خود استعمال کر دیا۔ یہ کوئی توہین والا مسئلہ نہیں ہے، میرا اس پہ پورا ریسرچ پیپر ہے، رسول اللہ کی آخری وصیت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مسئلہ نمبر 27 ہے یہ مزارات کے اوپر، گنبد خضرا، مسجد نبوی اور قبروں کے احکامات کے اوپر۔ اس میں نے یہ ساری حدیث بخاری مسلم سے جتنی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا، آپ کو ریسرچ پیپر اینڈ پہ مل بھی جائے گا۔ ریسرچ پیپر نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ تو بت تو ان لوگوں نے کھڑے کر لیے نا اللہ کے مقابلے کے اوپر، وہ قیامت دن یہ ہستیاں تو ان کی دشمن بن جائیں گی اور انکار کر دیں گی کہ یا اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پہ بھی میرا مسئلہ نمبر 121 ریکارڈڈ ہے کہ قیامت والے دن یہ ہستیاں ان فالوورز کی دشمن بن جائیں گی جو نیک لوگ ہوں گے۔ جو ہے ہی پیڑے لوگ سن، لوگوں نے انہوں نے نیک بنا کے پیش کیتا سی، ہوتے تو ہم دیکھ لینا، پڑھ لینا کہ استقبال ہوئے گا انہوں نے دوزخی چ، ٹھیک ہے، اور انہوں نے فالوور انہوں نے لعنت بھیج رہے ہوں گے۔ لیکن جو واقعتاً نیک تھے، صرف ان کے فالوورز نے ان کو بدنام کیا، وہ نیک لوگ جو ہیں ان سے اعلان برات کر دیں گے۔ تو نبی کی تعظیم والا معاملہ سیکنڈ تھا۔ پہلی چیز یہ کہ اس نے تعظیم جو اللہ کے حکم کی تعظیم نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر بعض لوگ اس طرف بھی گئے، دیکھے جی وہ بڑا پکا مواحد تھا جی شیطان، اس نے کہا میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہی نہیں کروں گا، یہ تو کہیں نہیں قرآن میں لکھا ہوا۔ اور بیسیکلی اس کے ذریعے نا وہ توحید کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ جو توحید کی بات کرے نا اس کو کہا جائے یہ شیطان والا کام ہے، شیطان بھی کہنا سی میں صرف اللہ نو سجدہ کراں گا۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تو نبی علیہ السلام نے حرام کر دیا ہے۔ اگر یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے نا تو نبی علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ یہ توحید پڑھانے کی کوشش کرتے کہ آپ اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرنا دے رہے تو یا رسول اللہ سنے عشق دے چلے تے نمبر لے گئے عقل والے تے انجے ہی عمرہ گالیاں، یہ تے شیطانی توحید ہے۔ میں تے اللہ دے بندے ہو، من تو پھر سب کچھ پتا ہے نا۔ وہ کہتا ہے نا دائیوں کو ٹھیڈ نہیں چھپے ہوتے، دائیوں سے تو پیٹ نہیں چھپے ہوتے، ہم تو خود اس گمراہی میں رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کون کون سی یہ اس قسم کی جھوٹی چیزیں جو ہیں وہ پڑھایا کرتے ہیں لوگوں کو۔ یہ تو نبی علیہ السلام کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کون سی توحید پڑھا رہے ہیں کہ مجھے سجدہ نہ کرو، فرشتوں نے بھی تو کیا تھا حضرت آدم کو، ہم آپ کو کیوں نہ کریں۔ وہ احمد بریلوی صاحب نے پھر شعر بھی لکھ دیا، ایک طرف کتاب لکھی کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، فقہ حنفی میں 2 موقف ہیں، ایک موقف یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے غیر اللہ کے لیے، سجدہ عبادت کو تو خیر وہ شرکی سمجھتے ہیں، اور ایک موقف ہے کہ حرام ہے۔ احمد بریلوی صاحب نے باقاعدہ کتاب لکھی کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، اچھا، لیکن دوسری طرف نعت یہ شعر لکھ دیا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے قبر مبارک کی طرف جو سر جھکایا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ تیرے سامنے تو میں سر جھکا رہا ہوں نا، دل سے تو میں نے حضور کو سجدہ بھی کیا، بڑا چنگا کام کیتا ہے اللہ جو بندے ہو۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم میری قبر سے گزرو گے کیا اس کو بھی سجدہ کرو گے؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کہتا خامنوں کو سجدہ کریں، اور احمد بریلوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا۔ یہ تجھ کو کیا یہ نجدیوں کو نہیں وہ کہہ رہے، اصل میں تو انڈائریکٹلی نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے آپ کو سجدہ کیا تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ظاہر دیکھیں یہ کس نے تعلیم فرمایا ہے؟
کہ سجدہ نہیں کرنا؟ نبی علیہ السلام نے. یہ کس کو سنائی جا رہی ہے بات؟ آپ دیکھیں انڈائریکٹلی کہاں تک گستاخی والا معاملہ چلا جاتا ہے. یعنی وہ یہ ہے، یہ شیطانی تعظیم سکھا رہے ہوتے ہیں. شیطانی توحید نہیں ہے، یہ شیطانی تعظیم ہے جو یہ سکھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہے سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. استکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا. اچھا، یہاں سے شائبہ ہوتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتہ تھا. قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. یہاں پہ آیا فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو یہاں سے تو یہی لگتا ہے کہ ابلیس کوئی ایسا فرشتہ تھا جو اللہ کا نافرمان نکلا. تو یہ تو قرآن میں فٹ ان بیٹھتی نہیں، آپٹیمل سولوشن ہی نہیں، تطبیق ہی نہیں ہوتی. قرآن حکیم میں 7 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے. 6 کی 6 دفعہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابلیس نے کیوں سجدہ نہیں کیا جبکہ وہ فرشتوں میں شامل تھا، جب تک آپ 7واں مقام نہ پڑھ لیں. اور وہ ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50. اس میں آیا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی. فرشتوں کے ساتھ تو ملا ہوا تھا لیکن ہے جنات میں سے تھا. اچھا، اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ قرآن حکیم میں اگر کوئی ایک صفحہ بھی پھاڑ دے، ایک صفحہ، تو قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں رہے گا. کیونکہ سورۃ الکہف میں اگر آپ یہ 50 نمبر آیت نہ ہوتی تو 6 دفعہ پڑھ کے تو آپ یہ مہمہ حل ہی نہیں کر سکتے کہ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، دوسری طرف فرشتہ نافرمانی کر رہا ہے، جب تک کہ وہ 7واں مقام آپ کے سامنے نہ ہو. کانا من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنات میں سے تھا اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کو پوری ٹوٹیلٹی میں لینا ہے. ادروائز قرآن پاک میں سے کوئی چیز بھی آپ نکال دیں گے تو یہ پرفیکٹ کتاب پھر نہیں رہے گی. اس حوالے سے کوئی نہ کوئی جھول رہ جائے گی. اور ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بات مختصر کی جائے، سب سے زیادہ جوامع کلمات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. کہ بات مختصر اور اپنا میسج کنوے. اللہ کو بھی اپنا میسج کنوے کرنے کے لیے 500 صفحوں کی کتاب بھیجنی پڑی ہے، 5 صفحوں کی نہیں ہے. تو تسی آدھے اللہ دے بندوں میں 5 منٹ ہی تانوں گل سمجھا دیں، منو بھی تے گھنٹہ چاہیے تانوں گل سمجھانے واسطے. کیونکہ بعض اوقات معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 2-4 لائنوں میں اس کو نہیں، 2-4 لائنوں میں تو آپ یہی بتا سکتے ہیں فجر کے کتنے فرض ہیں، 2. یہ تو آپ ایک لائن میں جواب دے دیں گے. اگر آپ یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ جی فجر کی سنتیں کتنی ہیں، پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اور کس طریقے سے پڑھنی چاہیے اور کس ٹائم پڑھنی چاہیے، ایک لائن ہی جواب دو. ایک لائن میں تو نہیں آئے گا. اس میں تو پھر کئی معاملات ہیں. جس کی امام کے ساتھ رہ گئی پھر وہ کیا کرے؟ فوراً بعد پڑھے یا سورج نکلے کا انتظار کرے، اتنی دیر بیٹھا رہے یا گھر ٹر جائے؟ کتنے مسئلے نے. تو اتنی موٹی کتاب ہی لکھنی پڑے گی نا. تو اس بات کو سمجھے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ جنات میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن حکیم میں جب تک آپ پورا ٹوٹلٹی میں چیزیں نہیں دیکھیں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. اب اللہ تعالیٰ نے، اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ بڑا پکا مواعد تھا، اس نے کہا کہ اللہ میں صرف تنو سجدہ کرنا ہے اور میں کسی نو نہیں کرنا. اور اس نے توحید کی وجہ سے جو ہے نا وہ سجدہ نہیں کیا تھا حضرت آدم کو. اس سے پتہ چلا کہ جو توحید کی بات کرتا ہے نا وہ شیطان ہوتا ہے. بھائی قرآن پاک میں 7 دفعہ ایک قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے. کہیں تو یہ ذکر ہوتا کہ اس ابلیس کے الفاظ آتے کہ یا اللہ میں اس لیے سجدہ نہیں کر رہا کہ میں صرف تنو کرنا ہے، کہیں نہیں آیا. اللہ نے اسے ریزن پوچھی ہے اور اس نے بتائی ہے. اس نے ان کے بزرگوں والی ریزن نہیں بتائی ہے کہ میں نے کیوں نہیں کیا. دیکھیں خود سے نا کس کس چیزوں سے انہوں نے لوگوں کو دھوکے دیے ہوئے ہوتے ہیں. قرآن میں تو کہیں نہیں آیا کہ یا اللہ میں نے صرف تجھے ہی کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا، میں پکا مواحد ہوں. یعنی توحید کو بدنام کرنے کے لیے اور توحید کے ساتھ دشمنی نبھانے کے لیے کس کس قسم کی غلیظ ایگزامپل انہوں نے گھڑنی شروع کی ہیں. قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. قرآن میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، قال یا ابلیس، کہا اوے حسد کرنے والے. ابلیس کہتے ہیں حسد کرنے والے. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے؟ استکبرتا ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو بڑا عالی مرتبے میں خیال کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی یہاں کہہ سکتا تھا کہ کیا ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ تو میرے علاوہ کسی کو سجدہ ہی نہیں کرنا چاہتا؟ دیکھیں کیسی کیسے انہوں نے ڈھونگرے چاہے ہیں. اور اس کو کہتے ہیں معرفت دی گل. ادھے وچوں نکل دی گل، وچوں کوئی نہیں نکل دی. اے جناب جڑی وچوں نکلی ہے نا اے تانوں وچ سٹے گی دوزخ دے، جڑی وچوں کٹ دو گلاں بالکل ڈفرنٹ. نہ قرآن پڑھنے بھی نہیں دیں گے. پھر آپ کو کہیں گے علم بس کریو یار قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھی دا، تانوں پتہ ہے پھر بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. قال انا خیر من، شیطان نے کہا اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. اس نے قطعاً نہیں کہا کہ اللہ میں نے تجھے کرنا ہے اس کو نہیں کرنا. خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اسے پیدا کیا تو نے مٹی سے، کیچڑ والی مٹی سے. جزوی طور پہ اس کی بات درست تھی کہ آگ اوپر اٹھتی ہے اور زمین پستی کی نشانی ہے،
لیکن یہ ایک پہلو ہے جس میں آگ مٹی سے بہتر ہے، اس کے علاوہ ہزاروں پہلو ہیں جس میں مٹی آگ سے بہتر ہے۔ آگ میں جو بھی چیز جائے جل کے راکھ ہو جاتی ہے، اور مٹی میں آپ بے قدر بیج بوئیں 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ اس پورے کے پورے جن و انس کی جو خوراک ہے اسی زمین سے آ رہی ہے۔ زمین مٹی ہے، مٹی میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے، دیکھنے میں کتنی حقیر چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی کوالٹیز رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ اس کا لیم ایکسکیوز تھا۔ پہلی تو بات ہے اس کو یہ ایکسکیوز دینا ہی نہیں چاہیے تھا، جب اللہ کا حکم ہے تو آگے ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور دیکھیں اللہ کو اس حوالے سے وہ مان رہا ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا، اللہ کو تو مان رہا ہے، اللہ کا تو انکاری نہیں ہے، لیکن جب بندے کا دماغ خراب ہو جائے، اللہ کو مان رہا ہے اللہ کی نہیں مان رہا۔ آج بھی ہمارے اکثر گمراہ لوگوں کا یہی حال ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مان رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مان رہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہے اس کا تو گمراہ ہو گیا، اے گستاخ رسول ہو گیا، اے بدعتی ہے جی۔ قال فاخرج منها، اللہ نے فرمایا دفع ہو جائے دس سے، فإنك رجیم، تو راندہ درگاہ ہو چکا ہے، تجھ پہ پھٹکار ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پہ لعنت ہے قیامت کے دن تک کے لیے، قیامت کے دن تک کے لیے تجھ پہ لعنت ہے۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، تو وہ کہنے لگا اللہ پھر مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ قال فانک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے بھی پھر شانہ انداز میں فرمایا جا دیتی مہلت، جا کر لے جو کچھ کرنا ہی۔ الی یوم الوقت المعلوم، اس مقررہ وقت جس کے دن کا جو وقت ہے وہ طے شدہ ہے، اللہ کے علم میں ہے، یعنی قیامت کا دن، اس تک تجھے مہلت ہے۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، پھر اس نے کہا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں پوری نسل انسانی کو اغوا کر لوں گا، سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے چند چنے ہوئے بندے، ان کے سوا میں سب کے سب لوگوں کو اغوا کر لوں گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور یہ جو اس نے دعویٰ کیا تھا میرے بھائیوں، یہ اس نے پھر سچ بھی کر دکھایا ہے، اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 20 اور 21 میں فرما دیا ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر پارہ نمبر 22 میں آپ چلے جائیں، آیت نمبر 20 اور 21 ہے آپ کے بلو والے قرآن پاک میں، پیج نمبر 431 ہے، 431 پیج میں نیچے سے چھٹی لائن ہے، آیت نمبر 20 اور 21 سورہ سبا، آیت نمبر 20 اور 21۔ وَلَقَدْ صدق علیہم ابلیس ظنہ، اور بے شک ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا، فاتبعوہ الا فریقا من المؤمنین، تو سب کے سب ہی اس کے پیروکار بن گئے سوائے چند مومنین کے گروہ کے، وما کان لہ علیہم من سلطان، اور شیطان کے لیے یہ چیز اس کی کمپیٹنسی اور اس کی اہلیت نہیں تھی کہ وہ انسانوں پر کوئی زور رکھتا، الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے تھوڑا بہت جو اختیار دیا وہ صرف اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جانچیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، اور کون آخرت کی جواب دہی کے معاملے میں شک میں مبتلا ہے، وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تمہارا رب ہر چیز کی جو ہے وہ حفاظت فرمانے والا ہے، ہر چیز جو ہے اس نے گھیری ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تھوڑا بہت اختیار تھا نا شیطان کو، یہ صرف ہم نے اس لیے دیا تاکہ پتہ چلے کہ کون دودھ پینے والے مجنوں ہیں اور کون واقعی اللہ کے لیے قربانی دینے والے ہیں، ایویں تو پتہ ہی نہیں سی لگنا، یہ جانچ کے لیے۔ اور یہ اختیار کوئی ٹینجیبل نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنے جائیں اور شیطان سامنے آ کے کھڑا ہو جائے کہ میں تمہیں مسیتی نہیں بڑھن دینا، کبھی نہیں ایسا ہوگا، ٹینجیبل نہیں ہے، صرف انٹلیکچوئل ہے۔ اور انٹلیکچوئل تو ہمیں اللہ کی دعوت زیادہ ملتی ہے شیطان کے ذریعے، دن میں کتنی دفعہ اذان سننے کو ملتی ہے، اچھی باتیں سننے کو ملتی، کتنے ریمائنڈرز ملتے ہیں، کتنی اموات ہوتی ہیں، شیطان کے حوالے سے تو کم، رحمان کے حوالے سے زیادہ ریمائنڈرز ہماری طرف آتے ہیں۔ فزیکلی شیطان کا کوئی زور نہیں، ورنہ میں اس پہ آپ کو ایک علمی پھکی بھی دے دیتا ہوں۔ اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد کی پہلی صف میں پڑھے تو فی نماز 1 لاکھ روپے دیا جائے گا، دوسری صف والے کو 50,000، تیسری والے کو 25,000، دنیا کے سارے شیطان مل کے دنیا کے سب سے بڑے شیطان کی فجر بھی نہیں چھڑوا سکتے، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ تو یہ ہم خود سستی کر رہے ہوتے ہیں نا، شیطان کے اوپر ڈالا، وہ صرف دعوت دیتا ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا کہ شیطان کا کوئی زور نہیں۔ سورہ ابراہیم نکال لیں، آپ کے بلو والے قرآن میں 261 نمبر پیج ہے، پارہ نمبر 13 میں سورہ ابراہیم نمبر 14 ہے، اور آیت نمبر ہے اس کی 22، پیج نمبر 259 ہے، 259 اوپر سے تیسری لائن، پیج نمبر 259 اوپر سے تیسری لائن سورہ ابراہیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب قیامت والے دن جنتیوں کے لیے جنت کا اور دوزخیوں کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکے گا، اس وقت شیطان بھی ایک تقریر کرے گا اتھے،
یہ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے، شیطان سے آخری ملاقات، وہ کلپ آپ دیکھیں، اس میں میں نے اسی آیت کو کور کیا۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، وہ کہے گا لو جی میں کامیاب ہو گیا جنا، جو میں چاہتا تھا میں تو، ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تمہیں بھی لے ڈوبے ہیں۔ دیکھو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو کیا تھا سچا، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور جو میں نے تمہیں دنیا میں وعدے دلائے ہوئے تھے نا، میں آج ان وعدوں سے اختلاف کرتا ہوں، میں اسے روگردانی کرتا ہوں، میں اپنے الفاظ کو کہنا نا میں اپنا بیان واپس لینا ہوا، جسے کہا میں بیان واپس لینا، وہ بیان کیا تھا؟ آپ میں سے کسی کے پاس آ کے ابھی شیطان نے کوئی بیان دیا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ بیان اپنا واپس لے لے گا۔ ہاں سب کو دیا ہوا ہے، یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، یا اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، تو ساڑی نبازا نہیں چاہیے، تو ویسے ہی بخش دینا سانو۔ یہ ہے یہ طول عمل جو شیطان نے جھوٹے وعدے لوگوں کو دلائے ہوئے ہوں گے۔ وہ جی اللہ تعالیٰ نمازیں چاہیے، بھئی اللہ نے کب کہا نمازیں چاہیے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلب اس قسم کے واقعات مشہور کر دیتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، مسئلہ نمبر 196، اس کا عنوان ہے کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا۔ سورہ السجدہ کی میں نے 11 آیات اس میں کور کی ہیں، اس میں نے یہ سارا ٹاپک کھول کے بیان کیا، آج میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا ورنہ اور طرف چل پڑوں گا۔ تو شیطان کہے گا میں تو اپنا بیان واپس لیتا ہوں، وما کان لی علیکم من سلطان، اور دیکھو دنیا میں میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں صرف تمہیں بلاتا تھا۔ وہ بلا تو موزن بھی رہا تھا، کتنے نیک لوگ بلا رہے تھے، تو انو تے اللہ بندو دیہڑی 50 ٹیکسٹ میسج آیات اور حدیثیں آتی ہیں، اتنے تو شیطان کے کبھی میسج نہیں آئے، نیکی کی تو زیادہ دعوت آ رہی ہوتی ہے، میں نے صرف تجھے بلایا تھا، الا ان دعوتکم، سوائے تمہیں بلانے کے، فاستجبتم لی، تم نے خود ہی میری دعوت قبول کر لی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مت ملامت کر آج مجھے، یہ نہ کہ شیطان نے کروایا ہے، دنیا پہ جھوٹ ماردا رہا کہ شیطان نے کرایا، کیتا تو آپ ہی ہے، مت آج مجھے ملامت کر، شیطان کہے گا مجھے نہ بدنام کر، میرے پہ جھوٹا الزام نہ لگا، اپنی جان کے اوپر ملامت کر۔ اس کو ہم پنجابی میں ٹرانسلیٹ کرنا، مت پٹ منو، نہ پٹ منو، اپنی جان نو پیٹ، تو آپ کیتا ہے جو کچھ کیتا ہے، ما انا بمصرخکم، نہ آج میں تمہارا مددگار ہو سکتا ہوں، وما انتم بمصرخی، نہ تم میرے کو مددگار ہو سکتے ہو، انی کفرتم بما اشرکتمونی من قبل، میں انکار کرتا ہوں اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیے ہوئے تھے، اللہ کا چھوڑ کے میری اتباع کرتے تھے، یہ شرکی ہے۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ اچھا وہ اب اس کو مہلت مل گئی ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ دیکھ تو صحیح میں کرتا کیا ہوں ان کے ساتھ، سب کو اغوا کر لوں گا سوائے نیک چند ایک بندوں کے جو راستہ حق کا اختیار کریں گے۔ اچھا دنیا میں اگر کسی بادشاہ کو کوئی بدماش آ کے دھمکی لگائے اور اسے کہے کہ میں تیرے بندے چک لینے نے، میں تیرے بندے اٹھا لوں گا، تیرے بندے اغوا کر لوں گا سارے، تو دنیا کا بادشاہ کیا کہتا ہے؟ میں تکنا ایسی دی تیسی تیری جرت، یہی کہتا ہے نا، کیونکہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میری بادشاہی اسٹیک پہ لگ رہی ہے کہ میرے بندے اٹھائے گا، وہ یہ سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ کے کیس میں ایسا نہیں ہوا، جو کائنات کا بادشاہ ہے، جب شیطان نے یہ دھمکی لگائی نا انسان کے حوالے سے کہ یا اللہ میں تیرے سارے بندے اغوا کر لوں گا، چند ایک لوگ ہی تیرے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی بات پوری بھی کر دکھائی ہے، تو اس کے مقابلے پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تکنا ہوا کس طرح تو کرنا ہے، ایسی دی تیسی تیری، نہیں، کیونکہ اللہ تو بے پرواہ ہے، اس نے اپنے نبی بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، اور کیا کرے وہ، اس سے بڑا کیا کام کرے، کتابیں بھیج دی، پیغمبر بھیج دیے، حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا بتا دیا، لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں، قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی، لیکن آخرت میں نہیں چھوڑوں گا جس نے نہ شکری کی، یہ ذہن میں رکھنا، لیکن ہدایت بھی سب کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دوں گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ کوشش کریں گے انہی کے لیے حق کے راستے کھولوں گا، جو کوشش نہیں کرے گا دریا کے کنارے بھی پیاسا مر جائے گا، جس طرح اکثر مسلمان مر رہے ہیں اس وقت، قرآن گھروں میں پڑھا ہوا ہے لیکن وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، پڑھا ہی ہوا ہے، اور کدھر گورے جو ہیں وہ مرنے سے پہلے جناب قرآن ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، ان کو ہدایت مل رہی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے میرے بھائیوں، اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، جو کوشش کرے گا اس کو ہدایت ملے گی، عزیز سمجھنا ساڑھی کو رشتہ داری ہے اللہ نال، یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا نا، اسی لیے سورہ بقرہ کے جو 9 رکوع ہیں وہ پورا یہودیوں کے اوپر مقدمہ ہے، اور 7 یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں کہ تم سے بھی پہلے ایک لاڈلی امت تھی، 3 کتابیں اس میں آئی، سینکڑوں پیغمبر آئے، اس کے باوجود جب انہوں نے روگردانی کی اٹھا کے اللہ نے پرے مارا، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، آج تک ذلت اور مسکنت ان کے اوپر